کیا تھا؟ لڑکی کی پیدائش کی خبر ملتی تو چھپتا پھرتا تھا، اس لیے کہ یہ باعث عار بھی تھا، لڑکی پیدا کیا، لڑکا نہیں پیدا کر سکتا، لڑکا لڑکی. اچھا یہ بات عجیب ہے کہ لڑکا پیدا کرنے میں، پیدا ہونا، ہاتھ مرد کا ہوتا ہے جی. لڑکا پیدا کرنا، لڑکا پیدا نہیں ہوا اگر تو لڑکی کو دوش نہیں دے سکتا جی. یہ رکھا اللہ نے، سائنس پڑھی آپ کو معلوم ہو جاتا جی. یہ نہیں کہہ سکتا کہ لڑکی کیسے ہو گئی، لڑکا کیوں نہیں ہوا، تیرے اندر گڑبڑی ہے جی، لڑکا نہیں ہوا تو یہاں بھی وہی آیا. اچھا پھر اس کے بعد عجیب بات ہے، 3 مرتبہ تو ایک آیت کے اندر آیا ہے، کہیں نہیں ہے ایسا. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یشاء یہب لمن یشاء، آیت ختم نہیں ہوئی 2، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ، چھوٹی سی آیت میں 3 مرتبہ یشاء آیا ہے، اور اس کے علاوہ 12 مرتبہ اور آیا ہے، تو 12 3 15، 3 12 3 15 مرتبہ خالی یہی آیا ہے جی، یشاء. وہی جو نبی پر آتی تھی، کتنی قسمیں اس کی وحی کی؟ 7 قسمیں اس کی بتاتے ہیں. 7 قسمیں کون کون سی؟ الرؤیا الصالحہ، سچے خواب. نبی کا خواب سچا ہوتا ہے جی. خواب سچا نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف خواب کی وجہ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے نہ لے کر چلے جاتے. خواب میں جو کہا گیا، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے جی. تو رؤیا صالحہ. اور دوسرا ہے نفس فی الروع. نفس فی الروع کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ آپ کے قلب مبارک میں وہ بات ڈال دے. یہ وحی کا ایک طریقہ ہے، نفس فی الروع. جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو اگر روزی جلدی نہ ملے جی تو اسے حرام طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا جی. اگر روزی آنے میں تاخیر ہو جائے تو آدمی روزی کو حرام طریقے سے حاصل نہ کرے. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نفس فی روعی جی. جبریل نے میرے دل میں وہ بات پھونکی، اس کو نفس فی روع کہتے. تو ایک ہوتا ہے دل میں بات پھونکنا، دوسرا ہے روح صالحہ جو ہے اچھا خواب، اور تیسرے ہے جبریل کا، فرشتے کا آدمی کی شکل میں آنا. آدمی کی شکل میں آنا. اکثر دہیا قلبی کی شکل میں آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انسانی شکل میں فرشتہ ہے اور عجیب و غریب فرشتہ ہے. ہزاروں سال پہلے کی بات بتا رہا ہے کہ فرعون جب ڈوب رہا تھا تو وہاں تھا میں، جبریل اتارے نبی سے. فرعون جب ڈوب رہا تھا تو میں وہاں تھا، وہ ایمان لا رہا تھا. 3 مرتبہ اس نے ایمان کے لیے بات کہی. میں نے جلدی سے وہ سمندر کی کالی مٹی اٹھائی، اللہ اکبر، اس کا ہاتھ کتنا بڑا ہے، سکنڈوں میں وہ دریا کی گہرائی میں پہنچ گیا. وہاں سے کالی مٹی نکال کر کے اس کے منہ میں ٹھوس دی، اور نبی سے بتا بھی رہے تھے کہ وہ ایمان لا رہا تھا تو میں نے سمندر کی کالی مٹی اٹھا کر کے اس کے منہ میں ڈال دی کہ کہیں اللہ کی رحمت جوش میں نہ آ جائے اور اس ظالم کو بخش نہ دے. تو یہ ہزاروں سال پہلے کی بات بتا رہے ہیں، یہ اتنا عجیب و غریب فرشتہ ہے. تو کبھی انسانی شکل میں آتے تھے، اکثر دہیا قلبی ایک صحابی ان کی شکل میں آتے، اور اپنی اصلی صورت میں 2 مرتبہ، ایک دنیا میں اور ایک آسمان میں. 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دیکھا ان کو اصلی شکل میں. ان کے 600 پر تھے. اللہ اکبر. آپ غار حرا سے نکلے، اچانک آپ کی نظر ہورائزن پر پڑی، افق کے اوپر. آپ نے حضرت جبریل کو دیکھا، آپ کپا گئے، ڈر گئے آپ پوری طریقے سے. آپ بہت زیادہ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے ہو جبریل کو دیکھ کر کے. آپ نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ پورا افق، پورا ہورائزن بھرا ہوا ہے. اتنا بڑا فرشتہ ہے، پورا افق بھرا ہوا ہے، پورا ہورائزن، اور ان کے 600 پر ہیں. اتنا اللہ اکبر، استغفر اللہ. یہ ہے فرشتے اللہ کے. اللہ یہ فرشتہ یہ اپنی اصلی شکل میں 2 بار آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کو. ایک جب معراج میں گئے تھے تب،
اور ایک دنیا میں، غار حرا سے آپ نکلتے ہوئے ان کو دیکھ رہے ہیں 4. اور ایک ہے سلسلۃ الجرس کی آواز آتی تھی، سلسلۃ الجرس. جیسے سلسلۃ الجرس کس کو بولتے؟ اونٹوں کی قطار جا رہی ہو اور سب کے گلے میں گھنٹیاں ہوں، تو اب سارے اونٹ ایک ساتھ چل رہے ہیں اور گھنٹیاں بج رہی ہیں، تو گھنٹیوں کا جو ردم ہوتا ہے، ردم ایک ساتھ، بالکل اسی طریقے کی آواز آتی تھی. وہ فرشتہ دور سے قلب نبوی کے اوپر وحی کرتا تھا. سلسلۃ الجرس اس کو بولتے ہیں. کہتے ہیں وحی کا یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت گراں ہوتا تھا. اتنا وزن ہوتا تھا اس کا کہ اگر آپ اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے اور اس طریقے کی وحی آتی تھی تو اونٹ بیٹھ جاتا تھا، اونٹ بیٹھ جاتا تھا. سلسلۃ الجرس. اللہ اکبر، کیا کیا کیفیتیں ہیں ہم کو معلوم نہیں ہے. یہ دنیا پوری کی پوری مسٹیریس ہے، پورے فل آف مسٹریز. جی ہماری عقل، ہماری صلاحیتیں، ہمارا علم بہت کم ہے، بہت کم ہے. جی بہت کم ہے ہمارا علم. تو ایک دفعہ حضرت زید بن ثابت کے زانوں کے اوپر آپ سر رکھ کر کے سوئے ہوئے تھے. اسی دوران وہی آ گئی سلطنت. حضرت زید بن ثابت پہلوان تھے، طاقتور. ایسا بتا رہے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری یہ ٹانگ پھٹ جائے گی، میرے زانوں پھٹ جائیں گے، جبکہ خالی سر رکھا ہوا ہے. اللہ. اور ایک طریقہ ہے بغیر حجاب کے بات کرنا، حجاب کے پیچھے سے بات کرنا، یہی بتایا گیا یہاں پہ. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب. جیسے معراج میں آپ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پردے کے پیچھے سے ڈائریکٹ کلام فرمایا، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے. جی تو جبرائیل آتے تھے، یا خواب میں آپ کو بتا دیا جاتا تھا، یا آپ کے دل میں بات ڈال دی جاتی تھی، یا فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا، یا فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا تھا، اور یا نفس فی الروح ہوتا تھا. اب یہ آخری شکل جو بتائی جا رہی ہے یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو، بیچ میں حجاب کے پیچھے سے، من ورائے حجاب، پردے کے پیچھے سے اللہ ڈائریکٹ آپ کو وحی کرے. یہ طریقہ. اس کے بعد کہا گیا کہ ہمارے نبی ہم نے آپ پر روح وحی کی ہے. روح، قرآن حکیم کو روح کہا جا رہا ہے. ایک مفسر لکھتا ہے کما اللہ حیات للجسد بلا روح فلا حیات للقلب اذا بعد عن کلام اللہ. کہتے ہیں کہ جیسے جسم میں روح نہ ہو تو وہ زندہ نہیں ہوتا، جی مر جاتا ہے. ایسے ہی دل میں اگر قرآن نہ ہو تو دل مر جاتا ہے. تو جیسے جسم کی زندگی کے لیے روح ضروری ہے، ایسے قلب کی زندگی کے لیے قرآن حکیم ضروری ہے، ورنہ دل مر جاتا ہے. اس لیے قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا. قل نزلہ علی قلبک، اے ہمارے حبیب ہم نے قرآن کو آپ کے دل کے اوپر نازل فرمایا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. جب روح نکل جاتی ہے جی تو اس کے ساتھ دو ہی معاملہ کیا جاتا ہے. کیا؟ تو جلا دیا جاتا ہے یا پھر گاڑ دیا جاتا ہے، اس کو دفن کر دیا جاتا ہے. ہماری زندگیوں سے قرآن نکل چکا ہے، لہذا ہمیں کوئی زندہ جلا دے یا دفن کر دے یا مار کر پھینک دے تو یہ اس کی غلطی نہیں ہے، غلطی تمہاری ہے. اس لیے کہ تم تو لاش ہو نا. لاشوں کے ساتھ دو ہی معاملے کیے جاتے ہیں، یا تو جلا دیا جاتا ہے یا پھر زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے. قرآن سے وابستہ ہو جاؤ ورنہ بہت خطرے میں ہو، بہت خطرے میں ہو. قرآن کے قلعے میں آ جاؤ ورنہ بہت پریشانی ہے، یقین مانو آپ. وَكَذَلِكَ، ماحول کچھ اچھا نہیں ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. آپ کو معلوم نہیں تھا اس قرآن سے پہلے کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور کتاب کیا ہوتی ہے. آپ کو قرآن نے بتایا ہے کہ واٹ از ایمان، جی واٹ از کتاب. کتاب کس کو کہتے ہیں؟ جی بتایا گیا کہ اچھی بات کہی جا رہی کہ یہ مشرکین جو تھے یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اچھا، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اس پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تبصرہ، ریمارک دیکھیے. سبحان اللہ، میرا رب کیسی بات کرتا ہے.
وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، یہ فرشتے جو اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، ان کو انہوں نے اللہ کی بیٹی بنا دیا ہے مشرکین نے۔ اللہ فرما رہا ہے اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا جب ہم فرشتوں کو بیٹیاں بنا رہے تھے، بیٹی بنا رہے تھے، تو یہ وہاں حاضر تھے؟ حاضر تھے وہاں؟ یہ تو گواہی ہے نا ایک طریقے کی، اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، اللہ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا اپنی۔ اچھا، جب میں بیٹیاں بنا رہا تھا تب تم وہاں حاضر تھے؟ نہیں حاضر تھے۔ ایسے ہی ڈارون سے پوچھا جائے کہ انسان بتدریج رفتہ رفتہ انسان کے مرحلے میں آیا ہے، پہلے بندر تھا یا اسپائرو گائرا تھا، کیا تھا؟ پانی سے زندگی ہوئی، دھیرے 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 کیڑا بنا، پھر کیا ہوا؟ آگے بندر بنا، بندر سے انسان بن گیا۔ اچھا، ڈارون سے پوچھا جائے یہ جو سوال یہاں کیا گیا کہ جب اللہ بندر سے انسان بنا رہا تھا، یا چھوڑو، بندر جس وقت انسان بن رہا تھا کہ یہ بندر ہے اور اب یہ دیکھو یہ انسان بن گیا، ڈارون وہاں موجود تھا؟ لا لا لا، تو یہ غیر سائنٹیفک ہے، بالکل سائنٹیفک ہے ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ انسان بندر سے بنا ہے، یہ ڈارون کا کہنا، بعد میں لوگوں نے، آنے والے سائنسدانوں کا، وہ پاگل تھا، وہ پاگل تھا، اور پاگل ایسی بات کہہ سکتا ہے جو آدمی کسی چیز کو نہ دیکھے ہوئے ہو۔ سائنس تو دیکھی ہوئی بات کو مانتی ہے، لیب میں جو چیز پروو ہو جائے اس کو مانتی ہے نا، تو یہ لیب میں پروف کہاں ہوا؟ بھائی بندر انسان بن رہا تھا تو تم حاضر تھے؟ ڈارون سے پوچھا جا رہا ہے، وہی سوال یہاں کیا جا رہا ہے، جب ہم فرشتوں کو بیٹیاں بنا رہے تم حاضر تھے؟ اور ڈارون جب بندر انسان بن رہا تو حاضر تھا وہاں؟ دونوں کہہ رہے حاضر نہیں تھے۔ تو یہ بہت بڑی بات کہہ دی گئی، ڈارون سے بھی کہا جا رہا ہے اور ان لوگوں سے بھی، کیا سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ، یہ تمہاری جو بات ہے نا، یہ گواہی یہ لکھ لی جا رہی ہے، اور کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا ڈارون سے بھی، بندر جب بن رہا تھا انسان، بول دیکھا تھا تو نے؟ اور ان سے بھی پوچھا جائے گا جب ہم فرشتوں کو بیٹیاں بنا رہے تم حاضر تھے؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ، تمہاری یہ گواہی لکھی جا رہی ہے اور تم سے پوچھا جائے گا اس گواہی کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ ایک مفسر اس کے اوپر لکھتا ہے کہ کوئی چیز اگر تم پوسٹ کرو واٹس ایپ کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، فیس بک کے اوپر، جی، تو یہ جو چیز آپ اس میں بھیج رہے ہیں یہ شہادت ہے، گواہی ہے، کسی کی عزت اچھال رہے ہیں آپ، کسی کو برا کہہ رہے ہیں آپ، جی وہ سب لکھا جا رہا ہے۔ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اور یہ جو تو آپ نے لکھ لیا ہے یہ سب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جا رہا ہے، آپ وہاں بھیج رہے ہیں نا، وہ آپ کے نامہ اعمال میں چلا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ سے پرسش ہوگی۔ لہذا کوئی بھی چیز آپ بھیج رہے ہیں کہیں پر، سوچ سمجھ کر بھیجیے۔ جی، سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ۔ اللہ، ایک بات کہی گئی کہ کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، ایسا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ تقسیم ہماری ہے، ہم سے کون سوال کر سکتا ہے؟ ہم سے کون سوال کرنا؟ تو کون؟ تو بندہ ہے نا، نوکر مالک سے سوال کرے گا؟ مخلوق خالق سے سوال کرے گی؟ ہم نے اسے حاتم اصم کر کے ایک بزرگ ہیں، ان کے بارے میں کہا، وہ کہتے ہیں تأملتها، میں نے اس آیت کریمہ پر غور کیا، فعلمت، تو مجھے معلوم ہوا، ان القسمۃ من اللہ، کہ پوری تقسیم اللہ کی طرف سے ہے،